چاہتے ہیں کہ ہم انہیں وسیلہ بنائیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنائیں. اور رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اتنا قریب جب اللہ ہے تو کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے صابر پاک میں جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اجمیر شریف جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چودہ شریف جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسلامیہ میں آنے کی، اس لیے کہ اللہ ہم سے بے انتہا قریب ہے. اور اتنا قریب ہے تو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سے قریب ہے، اور اتنا قریب کہ اس کی قربت کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. بولو بھائی، رب کائنات فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب. اللہ اکبر. کچھ لوگ تو حیران ہوں گے کہ مولانا اس کون سے میل کی باتیں کر رہے ہیں. باپ نے تو زندگی پر دوسرے میل کی باتیں کی ہیں، انہوں نے بھی دوسرے میل کی باتیں اب تک کی، آج کون سی میل کی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ کہیں پارٹی تو نہیں بدل دی؟ کچھ لوگ حیران ہوں گے، کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہوں گے یار پارٹی بدل دی مولانا نے، آج ہماری پارٹی میں آ گئے. لیکن میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس مسئلے کو سمجھانا چاہوں گا کہ آخر ہم اسحاق میاں کی بارگاہ میں آئے کیوں ہیں؟ آخر ہم اجمیر شریف جاتے کیوں ہیں؟ آخر ہم کلیہ شریف جاتے کیوں ہیں؟ ارے اللہ جب اتنا قریب ہے تو کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن کریم کی جب دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی تو رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو خشیت ربانی پیدا کرو، اے ایمان والو خوف خدا پیدا کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ اکبر. ایک آیت کہہ رہی ہے وسیلہ تلاش کرو، ایک آیت کہہ رہی ہے وسیلہ ڈھونڈو، اور دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ بے انتہا قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ارے جب اتنا قریب ہے تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وسیلہ کیوں ڈھونڈے؟ تو میرے بھائیوں، جب میں پڑھ رہا تھا، درس نظامی پڑھ رہا تھا، عام بھاشا میں یہ کہتی ہے کہ مولویت پڑھ رہا تھا، تو ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا. ایک دن جب اپنے والد گرامی کی تقریر سنی تو سارا نشہ اتر گیا. وہ جو ذہن میں سوال گردش کر رہا تھا جواب مل گیا. اور کیسا جواب ملا؟ ایسا جواب ملا کہ دل بھی منور ہو گیا، دماغ بھی روشن ہو گیا. اللہ اکبر. اگر آپ کہیں تو میں وہ جواب بتا دوں. سننے کے لیے تیار ہے؟ کون کون سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاں تو اپنے لوگ بیٹھے ہیں بھائی، تو اپنی کمپنی کے لوگ ہیں. ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ. اللہ بندے سے بے انتہا قریب ہے، بے شک قریب ہے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن یاد رکھنا، توجہ رکھنا میری بات پر، اللہ کا بندے سے قریب ہونا یہ اور بات ہے، اور بندے کا اللہ سے قریب ہونا یہ اور بات ہے. اللہ اکبر. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ بندے سے قریب ہے، بے شک ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری شہوت سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن ہر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہاں، اس کے آپ کو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ہم غریب نواز کے لیے ایک جملہ بولتے ہیں، کیا؟ یہ اللہ کے مقرب بندے. سرکار صابر پاک کو کہتے ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے. مقرب کے معنی قریبی بندے، اللہ کے مقرب بندے. حضور اسحاق میاں اللہ کے مقرب بندے، حضرت شاہ بلاتی صاحب اللہ کے مقرب بندے، حضرت پہلوان صاحب اللہ کے مقرب بندے ہیں. بولو بھائی، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے. لیکن ذرا یہ بتائیے کہ کسی چھوٹے کے لیے آپ یہ کہو گے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ بولو بھائی. کسی سٹیارے کے لیے کہو گے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ؟ کسی ڈکیت کے لیے کہو گے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ نہیں کہو گے. کیوں؟ کہ اللہ تو ہر بندے سے قریب ہے، لیکن ہر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے. ہر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے. اللہ تو چھوٹے سے بھی قریب ہے، اللہ ڈکیت سے بھی قریب ہے، اللہ حرام خور سے بھی قریب ہے،
اللہ چگل خور سے بھی قریب ہے، اللہ کٹیارے سے بھی قریب ہے، اللہ جواری سے بھی قریب ہے، لیکن ہر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے۔ تو جب ہر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے اور اسے قریب ہونا ہے تو اسے اسحاق میاں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اسے غریب نواز میں آنا پڑے گا، انہیں صابر پاک میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اگر ان کا دامن تھام لوگے تو تم بھی اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، ہاں تم بھی اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے۔ آج ہم عارف باللہ ولی کامل حضرت قبلہ شاہ محمد اسحاق میاں رحمت اللہ علیہ کے عرص پاک میں حاضر ہیں۔ عنوان تو بڑا تفصیلی تھا، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے، عشاء کی نماز بھی ہونی ہے، بالکل شریف ہونا ہے، لیکن ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جس ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں اسے اللہ نے کیا شان عطا فرمایا، سننے کے لیے تیار ہیں؟ جس ولی کے عرص پاک میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور یہ 81واں عرص پاک، ماشاءاللہ حضرت شاہ محمد اسحاق میاں کے عرص پاک میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ نے انہیں کیا شان بخشی ہے، آس پاس کے گاؤں میں آپ کے بے انتہا مرید ہیں، اور یہ بھی خوبی کی بات ہے کہ ابھی بھی دھرتی کے سینے پر آپ کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ کچھ شخصیات ابھی بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے حضور اسحاق میاں کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، ماتھے کی آنکھوں سے زیارت کی، اور انہی میں سے ایک شخص تھے فخر الاسفیاء زینت الاتقیاء حضرت صوفی شہاب الدین چشتی صابری اسحاقی علیہ الرحمہ، قاضی پورے کے رہنے والے تھے، اور وہ حضرت کے خلیفہ کے صاحبزادے، حضور اسحاق میاں کے خلیفہ کے صاحبزادے ہیں۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے میاں کی ایک کرامت سنائی، اور کرامت ایسی تھی کہ بس جیسے ہی سنا دل باغ باغ ہوا۔ بس آج میں وہ کرامت سنانا چاہوں گا۔ صوفی شہاب الدین کہتے ہیں کہ میاں ایک مرتبہ دورے پر قاضی پورے تشریف لے، مریدوں میں گھومے، ہمارے والد صاحب نے بھی کہا کہ آئیے ہمارے گھر بھی تشریف لے آئیے، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں دوپہر کو آؤں گا۔ تو صوفی شہاب الدین نے کہا کہ حضور جب دوپہر کو تشریف لائیں گے تو میں کچھ کھانا بنوا لیتا ہوں، اگر آپ میرے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے تو میرے گھر میں خدا کی برکتیں نازل ہو جائیں گی، میں چاہتا ہوں دوپہر کا کھانا میرے یہاں کھائیں۔ اس آدمی نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کھانے کا انتظام کرو، میں کھانا بھی کھاؤں۔ دوپہر کا وقت ہوا، حضور اسحاق میاں کچھ مریدین کے ساتھ تشریف لے گئے صوفی شہاب الدین صاحب کے گھر۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، صوفی شہاب الدین صاحب نے اتنا کھانا بنایا کہ وہ اپنے گھر کے لیے تھا، میاں کے لیے تھا، اور دو چار مرید ساتھ آنے والے تھے کے لیے تھا، لیکن کیونکہ میاں صبح سے پہنچے ہوئے تھے، قاضی پورے کا دورہ کر رہے تھے، پورے گاؤں میں گھوم رہے تھے، مریدوں سے ملاقات کر رہے تھے، اب کیونکہ مریدوں کا پورا جتھا میاں کے ساتھ تھا، جب دعوت میں پہنچے تو پورا کا پورا جتھا ساتھ پہنچ گیا، دو چار مریدین نہیں، دو چار پانچ مریدین نہیں، پورا کا پورا جتھا۔ صوفی شہاب الدین بتاتے ہیں کہ میاں کے ساتھ کچھ کم و بیش 70-80 لوگ تھے۔ اللہ اکبر، ہم نے تو 20-25 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا، اور میاں کے ساتھ تقریباً 70-80 لوگ، بقیہ ہمارے گھر والے تقریباً 100 آدمی۔ اب صوفی شہاب الدین صاحب کے والد گرامی پریشان، کروں تو کروں کیا؟ بھئی یہ والا زمانہ تھوڑی تھا کہ جاؤ بھائی جاؤ تحصیل اسکول سے آگے 5 کلو بریانی لے آؤ، یہ والا زمانہ تھوڑی تھا، اتنی فیسلٹی موجود تھوڑی تھی، اتنے انتظامات اور اہتمامات تھوڑی تھے۔ چنانچہ وہ پریشان کہ کھانا بنا چکے ہیں، 20-25 آدمیوں کا کھانا بنایا ہے، اور کچھ کم و بیش دسترخوان پہ 100 آدمی، کریں تو کریں کیا؟ اللہ اکبر، ابھی وہ پریشان ہو ہی رہے تھے کہ حضور اسحاق میاں کی نظر ان کے چہرے پر پڑی، اور جب چہرے پر پڑی تو سارا معاملہ سمجھ لیا کہ آخر ہو کیا رہا، ان کے دماغ میں چل کیا رہا۔ صوفی شہاب الدین کے والد کو میاں نے بلایا اور اپنی کملی اتاری اور ان کو دی، اور کہا کہ ایسا کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری ایک کملی لے جاؤ اور کھانے کے برتن پہ ڈال دو، کھانا نکالتے رہو اور مہمانوں کو کھلاتے رہو۔
روٹی کی ٹوکری پہ ڈھک دو، نکالتے رہو، کھلاتے رہو۔ 100 لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، گھر والے کھانا لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھانا لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھانا لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ صوفی شہاب الدین کا کہنا یہ ہے، ان کی اپنی زبانی مجھے بتایا کہ جناب 100 کے 100 آدمی کھانے سے فارغ ہو گئے، اور جب کھانا کھانے کے بعد میاں کی کملی ہٹا کر برتن دیکھا تو اتنا ہی کھانا موجود تھا کہ جتنا کھانا بنایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جتنا کھانا ہم نے بنایا تھا 100 لوگوں کے کھانے کے بعد بھی اتنا ہی کھانا بھگونے میں موجود تھا، برتنوں میں موجود تھا۔ اللہ اکبر، ایسے ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ بولو بھائی، ان کی تو کملی میں یہ برکتیں ہیں، بولو بھائی، تو ان کے ہاتھوں میں کتنی برکتیں ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خود کو ان کا مرید کیا تھا، بولو بھائی ان کے ہاتھ میں کتنی برکتیں ہیں، اور وہ برکتیں ہم نے دیکھی بھی۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے فخر الاسفیاء، زینت الاتقیاء، فخر الحفاظ، عمدۃ القراء، حضرت حافظ و قاری صوفی عبد المتعالی المعروف حافظ پیارے صاحب اسحاقی۔ یہاں اکثریت ہے ان لوگوں کی جو حافظ پیارے صاحب سے واقف ہیں، جانتے ہیں۔ ہم نے ان کی سادگی کو دیکھا، ہم نے ان کی ولایت کو دیکھا، ہم نے ان کے تقوی کو دیکھا ہے، طہارت کو دیکھا ہے، پرہیزگاری کو دیکھا ہے، اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ واقعی جیسا پیر ہوتا ہے ویسا ہی مرید بھی ہوتا ہے۔ یہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی برکتیں تھیں کہ حضرت حافظ پیارے صاحب اسحاقی کی پوری زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزری، پرہیزگاری کے ساتھ گزری۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں، ان کو وسیلہ بنانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سے قریب ہے۔ اگر ہم ان سے قریب ہو جائیں گے تو ان سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مزاج قرآن کریم میں دیتا ہے۔ 21واں پارہ ہے، 21ویں پارے کا دوسرا پاؤ ہے، آخری رکوع ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کر جو مجھ تک پہنچا ہوا ہے۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ تو میں تھوڑا تفصیلی بیان کرتا۔ اس کے راستے کی پیروی کر جو مجھ تک پہنچا ہوا ہے، اور یہ بھی سمجھئے کہ پہنچا ہوا کسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، آج حالات بہت خراب ہے بھائی۔ استنجے کا طریقہ اسے معلوم نہیں، ہاں کرنے کے بعد دھونا اسے آتا نہیں، لیکن یہ اسے معلوم ہے کون کتنا پہنچا ہوا ہے، یہ اسے معلوم ہے۔ وضو کا طریقہ بھلی نہ معلوم ہے، تیمم نہ جانتا ہوں کسے کہتے ہیں، غسل کا طریقہ بھلی نہ معلوم ہو، یہ ضرور معلوم ہے کون کتنا پہنچا ہوا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، گفتگو کے درمیان ان کے منہ سے جملہ نکلا کہ صاحب وہ فلاں محلے میں، فلاں گلی میں نام تو نہیں لوں گا محلے کا، ہو سکتا ہے اس محلے میں کچھ لوگ یہاں موجود ہوں، کہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک صاحب بیٹھے، بڑے پہنچے حضرت، بڑے پہنچے۔ میں نے بھی اس سے پوچھ لیا، ارے بھئی کہاں تک پہنچے بھی؟ تو یہ اسے بھی نہیں معلوم تھا کہاں تک پہنچے بھی، بس اتنا معلوم تھا کہ پہنچے بھی، یہ نہیں معلوم تھا کہاں تک پہنچے بھی۔ تو ایسے پہنچے ہوئے کی بات نہیں کر رہا، میں ان پہنچے ہوئے کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں غریب نواز کا دامن ہے، جن کے ہاتھوں میں صابر پاک کا دامن ہے، جن کے ہاتھوں میں مخدوم کچھوشا کا دامن ہے، جن کے ہاتھوں میں سرکار شاہ جی میاں کا دامن ہے، ارے ان کا دامن پکڑ لو گے تو بارگاہ الہی تک پہنچ جاؤ، اس لیے کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، اگر ان تک پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہیں رب تک پہنچا دیں گے۔ دیکھیے ہماری محفل میں اسٹیج پر دیکھیں کیسے کیسے نورانی چہرے موجود ہیں۔ مراد آباد کے اکثر بیشتر آستانوں کے درگاہوں کے سجادگان نظام، صوفیاء کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام ہماری محفل میں موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے قریب ہوں کہ جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو صرف جڑے ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں، دکانداری چلا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔